عید جو ہے نا، اب یہ میل ملاپ کا دن ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ مزہ کب آتا تھا؟ عیدی ملتی تھی، ہمارے بڑے آتے تھے، سارے گلے ملتے تھے، اکٹھے سوئیاں کھائی جاتی تھیں، اکٹھے کھانے ہوتے تھے۔ عیدی کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسلامک ہے، غیر اسلامک ہے؟ یار یہ پیار محبت کی چیزیں ہیں، بچوں کو تحفے تحائف دینے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو تحفے تحائف۔ بچوں کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کس کے لیے کہ جب رمضان ختم ہوگا تو عیدی ملے گی۔ بالکل ایسے۔ رمضان جو تھا نا، اس نے آپ کی راتیں بدلی ہیں۔ لیٹ عید چینج یور لائفز۔ عید کا جو پیغام ہے نا، وہ ہے فرام فاسٹنگ ٹو فیڈنگ۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حمزہ ساجد رانا، میرے ساتھ ہیں مائنڈ انجینئر علی، اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، کیونکہ آج کا عید کا پہلا دن ہے۔ رمضان بیٹھک گزر چکی ہے اور اب ہوگی عید کی بیٹھک۔ سر بہت بہت عید مبارک آپ کو۔ خیر مبارک حمزہ، آپ سناؤ ٹھیک ہو؟ بڑا آپ نے ریفریشنگ کلر پہنا ہے۔ میں جوان بندہ ہوں یار۔ یہ تو ہے، جوان تو ہیں آپ، لیکن سب سے بڑھ کر آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان بیٹھک کے اندر ہم نے سیکھا کہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے، اپنی زندگی کے معاملات کو جو الجھے ہوئے ہیں ان کو سلجھانا کیسے ہے دین اور قرآن کی روشنی میں۔ لیکن عید جو رمضان کے بعد ایک تحفے کی مانند ہمیں ملتی ہے، اس کو گزارنے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے مائنڈ انجینئر علی سے۔ سر، عید سعید کا موقع ہے، بڑی خوبصورت دن ہے، آج کھلی کھلی دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن اندر کی روح کو تسکین دینے کے لیے ہم نے رمضان تو گزار لیا۔ حمزہ، عید جو ہے نا، بات یہاں پر سمجھنی ضروری ہے، عید رمضان کا اینڈ نہیں ہے۔ عید اس پروسیس کا سٹارٹ ہے جس ٹرانسفارمیشن کو رمضان نے جس کا بیج بویا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 دن بڑی خوشیوں کے دیے نا، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ٹھیک ہے جی سر۔ تو خوشی کا مطلب ہے سب سے پہلے سجدہ شکر کرنا۔ بے شک۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ عید نصیب ہی نہیں ہوئی ہوگی؟ کوئی رمضان کی رات کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی، اور کسی کی عید کی نماز سے چند سیکنڈ پہلے، رائٹ؟ تو یہ سجدہ شکر کا وقت ہے۔ اس رمضان میں آپ نے جس انسان سے جان چھڑوانی چاہیے نا، خدا را اس کو دوبارہ نوت گلے سے لگائیے گا۔ آپ اپنے اندر جو تبدیلی کا پروسیس لے کر آئے ہیں، اس پروسیس کو سنبھالیے۔ لوگ مجھ سے کئی دفعہ، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، ہمارا رمضان قبول، اللہ ہمارا رمضان قبول کر لے۔ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہم اس تھاٹ سے چلتے ہیں۔ قبولیت کی نشانیوں میں سے میرے نزدیک جو نشانی ہے نا، وہ ہے کنٹینیوٹی آف یور ایکشنز۔ یس۔ آپ کا غصہ کم ہوا، کنٹینیوس کم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے؟ آپ اگر پہلے عید میں ایک دن میں رمضان میں 1 سپارہ دن کا پڑھ رہے تھے، تو کم از کم 1 صفحہ یا 1 لائن پڑھ رہے ہیں، اس پہ تدبر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو کنٹینیوٹی آپ کے اندر آئے گی نا، وہ ہے آپ کی قبولیت۔ ٹرو۔ ہم لوگ نا، ہم ہر چیز کو ریچولز اور فیسٹیولز میں ڈال دیتے ہیں۔ سو رمضان کا سب سے بڑا جو ایک میرے نزدیک سبق تھا نا، وہ یہ تھا کہ بھوک کو سمجھنا۔ ٹرو۔ ٹھیک، سو اب ہمیں عید کا جو پیغام ہے نا، وہ ہے فرام فاسٹنگ ٹو فیڈنگ۔ یس۔ آپ نے بھوک سمجھی ہے، اب اپنی سمجھیے تو دوسروں کی بھی سمجھو۔ کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ اچھا، یہاں میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں، میں آپ کو پتہ ہے بڑا سخت خلاف ہوں فری کے لنگروں کا اور ان چیزوں کا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیکھا بھی ہم نے آپ سے۔ ہاں، میں تو بڑے بانگ دہل اس پہ کہتا ہوں، یہ فری نے نا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھکاری نہیں بنایا۔ بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھکاری بننا نہیں سکھایا۔ بالکل ایسے۔ تو یہ بھیک دینا بند کرو، ہمیں بھکاری بنانا بند کرو، بھکاری بننا بند کرو۔ آپ کی بات ہی ہے کہ کسب حلال، کسب حلال کن کے عزیز جہاں شوی، ٹھیک، کسب کمال کن کے عزیز جہاں۔ کائنڈلی اس کی وہ کرتے ہیں اردو میں تشریح، وہ کرتے ہیں اس کی تشریح۔ پہلے اس پوائنٹ کو میں پوائنٹ نکل جائے گا میرے ذہن سے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا نا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ لکڑی دے دی، کلہاڑی دے دی کہ جا جا کے کما۔ ٹرو۔ ورنہ وہی صحابہ سے آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کے لیے کون اس کی امداد کرے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا اپنا جب وہ ہوا خاتم مدینہ ہوا، تو انصار نے اپنے آدھے گھر سب کو رکھ دیے مہاجرین کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، حالانکہ وہ بھیک نہیں تھی، وہ ہدیہ تھا۔ بالکل ایسے۔
یا وہ حصہ تھا ان کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں چاہیے، رائٹ. سو یار خدا کے لیے اس کانسیپٹ آف فری سے نکلو. جب ہم بات کریں نا کہ فاسٹنگ ٹو فیڈنگ، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے 40 گھر آگے پیچھے دیکھو نا، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، رائٹ. تو غریبوں کو رمضان کے بعد بھی یاد رکھو، ان کی آپ ایسی مدد کرو کہ جس سے ان کو ان کی روزگار لگی رہے. اب میں اس طرح ایک وہ ہے، ایک میں صرف بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کریں کہ اس میں وہ ریاکاری کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب وہ ایک وہ ہے بندہ، وہ اس کے بچہ بھی ایک اسپیشل چائلڈ ہے، اور وہ ٹائروں کا چھوٹا سا ایک تھڑا سا لگاتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ سر کچھ مدد کر دیں اس دفعہ بچے کی دوائیاں اور یہ وہ. میں نے کہا سوری میں کوئی پیسے نہیں دے سکتا تمہیں. تو کہنے لگا اچھا پھر کچھ بندہ بتا دیں. میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی بندہ بھی تمہیں نہیں بتانا، یہ 50,000 یا جو بھی اماؤنٹ تھی یا 1,00,000 جو بھی میں نے اماؤنٹ اس کے لیے ڈیسائڈ کی، یہ اماؤنٹ پڑی ہے، ٹھیک ہے. تم اس اماؤنٹ کے جا کے ٹائر لے کر آؤ اور لا کے مجھے دکھاؤ، ٹائر اور ٹیوبیں لے کر آؤ. یہ تمہارا کام ہے نا، اس کو بیچو. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. اب ماشاءاللہ وہ اس کی دکان چل پڑی ہے. مطلب کوشش کی تو اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. ٹھیک، ایگزیکٹلی. مطلب اگر میں اس کو بھیک دیتا رہتا تو بھیک کا عادی ہو جاتا. تو بھیک کا عادی ہو جاتا. اسی طرح ایک موچی ہے ہمارے یہاں پر، اس کو بھی میں نے اسی طرح کہا، میں نے کہا یار جاؤ، میں کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا جی کوئی 20,000 روپیہ مل جائے نا تو میرا اس مہینے کا خرچہ نکل جائے گا. میں نے کہا یہ جو تم نے رکھے ہوئے ہیں سارا خراب مال، اس کو چینج کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں کہا جی پیسے نہیں ہیں، یہ تقریباً کوئی 30,000 کا مال ہے، جو مجھے یہاں 30,000 کا مال ڈلے گا، چپلیاں تو ہی کام چلے گا. میں کہا یہ لو جا کے. اچھا اس کو میں نے یہ بھی نہیں کہا پیسے لو، میں کہا جہاں سے مال لوگے وہاں سے میری بات کرانا، میں جائز کیش سے پیسے ٹرانسفر کروں گا، ٹھیک ہے. ابھی اس کا تھوڑا ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے. اس کے بعد دوبارہ اس نے مجھ سے پیسے نہیں مانگے ہیں. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جب مدد کرتے ہیں کسی کی، لیٹس سپوز ہم اس کے لیے کوئی فائدہ سوچتے ہیں، تو بجائے یہ کہ ہم اس کی صرف مدد کریں، ہم اس کے لیے ایک روزگار کا ایک پلان ذریعہ آؤٹ بنائیں. دیکھو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، ہمارے پاس موجود ہیں حدیث میں ایگزامپلس کہ آپ علیہ وسلم نے اس کو کلہاڑی دلوائی کہ جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو بیچو، ٹرو، رائٹ. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اس دفعہ یہ کلہاڑی لے جاؤ اس کو بیچ دو، آگے یہ بھی بتایا کہ جاؤ کاٹو. تو ہم جب فری کے چکر میں نا ہم نے اس قوم کو اپاہج بنا دیا ہے. آئی نو کہ عید کا دن ہے اور ہم عید کے دن پہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ جب ہم کسی کی غریب کی مدد کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کی ایکچوئل مدد کریں جس میں اس کو فائدہ ہو. زکوٰۃ کا کانسیپٹ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہے، ایکچوئل مدد جو میں سمجھا ہوں کہ آپ نے اس کو اس کے پاس یکمشت اتنے پیسے آ جائیں تاکہ وہ ہم کیا کرتے ہیں 5 10 روپے کی زکوٰۃ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. یار کیوں؟ ایک بندے کو اکٹھے دے دو یار، اس کے کہیں کام آئیں گے، رائٹ. میرے نزدیک یہ میرا ہے، اگین میں اپنی سمجھ کو کسی پہ نہیں تھوپتا، لیکن میں یہ ویسے جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا رمضان میں نا آپ کا ایک مومنٹم بن چکا تھا. انجوائمنٹ یہ ہے کہ آپ اس مومنٹم کو کنٹینیو کریں. وہ جو لطف آپ کو اب دیکھنا، آپ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کریں، ٹھیک ہے. ہم اس کو کیا اسے کہتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن اکثر مسجدیں جن میں صف جگہ ہونے کی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اب ان کی پہلی صف بھی کمپلیٹ نہیں ہوا کرے گی، فجر پہ تو کم از کم نہیں ہوگی. یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. ہمیں کنٹینیو کرنا، ہمارا شکر یہ ہے کہ ہم اس پورے پروسیس کو کنٹینیو کر کے دکھائیں. ایک چیز اور جو میں حمزہ یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا نا، عید جو ہے نا اب یہ میل ملاپ کا دن ہے. مزہ کب آتا تھا؟ عیدی ملتی تھی، ہمارے بڑے آتے تھے، سارے گلے ملتے تھے، اکٹھے سوئیاں کھائی جاتی تھیں، اکٹھے کھانے ہوتے تھے. میل ملاپ کریں. میں نے دیکھا ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمسائے کو نہیں مل رہا ہوتا، رشتہ دار تو دور کی بات ہے، کوئی 2 4 میکسیمم بہن بھائی اگر ایک آدھا کوئی ہے، کوئی فیملیز تو وہ مل لیتی ہیں. ہمارے زمانے میں میری نانی کے گھر پہ جو تھا نا وہ دسترخوان لگتا تھا اور سارے جتنے بھی تھے سب ادھر آتے تھے، ٹھیک ہے، ایک سینٹرل پوائنٹ تھا. تو آپ لوگ ملیں، فارگیو کریں، ریکنسائل کریں، کہ دورتوں کو ختم کریں، نفرتوں کو دور کریں، ٹھیک ہے. وہ اگر کہہ سکتے ہیں نا دوسرے ہندو کے ہولی آئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہماری تو عید اللہ نے دی ہے. بالکل ایسی ہے، رائٹ. اللہ کے اس دیے ہوئے تحفے کی کفران نعمت مت کریں. میں جانتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عید کا شو ہے یہاں پر یہ وہ شبا اور یہ ہوگا، سیریس باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہی ایکچوئل عید ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ وہ وقت ہے جب آپ نے وہ سجدہ کرنا ہے. اگر ابھی آپ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟
کہ آپ کو رب نے رمضان کی سعادت دی. صحیح. ٹھیک ہے, رمضان کس کا مہینہ ہے؟ رحمتوں کا, برکتوں کا. رمضان رب کا مہینہ ہے. بالکل رمضان کی اجرت رب دیتے ہیں. بالکل ایسے. رائٹ. تو جب وہ رب کا مہینہ ہے تو پھر میں اور آپ اس مہینے کو ضائع کر دیں, اور بعد میں وہ نا وہ بابا ابیر ابو ذری تھوڑا سا مزاح بھی ڈال دیتے ہیں اس میں. بابا ابیر ابو ذری ایک شاعر تھے فیصل آباد کے, تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. وہ یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو اس بانے میں ادھر آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کہنے لگا کہ پولیس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی, پچھوں پھر میں کراں ٹکور تے فائدہ کی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ رمضان جو تھا نا اس نے آپ کی راتیں بدلی ہیں. رائٹ. لیٹ عید چینج یور لائفس. عید کے بعد شوال ہے, ماشاءاللہ شوال کے 6 روزے رکھیں, پورے سال کے روزوں کا ثواب. ٹھیک ہے, مطلب ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے نا. 6 پریکٹس ہوئی ہوئی ہے, ایک عید کا دن گزاریں, ٹڈو مارو شروع سے شروع ہو جائے. لوگ جی نہیں وہ دعوت, او یار دعوتیں کھا لینا یار, میل ملاپ کرنا, اکٹھے افطاری کر لینا یار, وہ بھی تو دعوت ہی ہے نا. بالکل. 6 میں تو یہی کرتا ہوں, 6 دن لگاتار رکھ کے, تاکہ اس کے بعد جو ہے نا پورے سال یشی. واہ, 365 لگ گئے. آسرا میں ایک لہو لگا کے ہم بھی شہیدوں میں شریک ہوتے ہیں. نہیں یہی میں دیکھیں مین مقصد تو یہی ہے نا کہ عید کا جو کانسیپٹ ہے وہ شاید آج تک ہم سمجھ ہی نہیں پائے. ہم نے اسے فیسٹیول بے شک ہے, ایک تہوار ہے, مذہبی تہوار ہے, لیکن فیسٹیول کو فیسٹیول کی طرح منائے نا. ہم نے فیسٹیول کو نا کوئی اور ہی رنگ دے دیا. ہم عید کو بسنت سمجھتے ہیں. کیوں رنگوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ میں نے رنگوں سے پرہیز نہیں کہا. آپ کی بسنت پہ عید سے زیادہ لوگوں نے, ایک میں کل کہیں بیٹھا ہوا تھا, وہ صاحب کہنے لگے ہم 4 دن اور 4 راتیں چھت سے نہیں اترے, جو اس نے میلہ لگا ہوا تھا ہماری چھت پہ. امیجن کرو, نمازیں بھول گئیں, قرآن بھول گئے, سب غافل ہو گئے اس ایک بسنت کے چکر میں. تو اور وہ بسنت کا تہوار, انہوں نے کہا جی ہمارے دور دور سے رشتہ دار جو کبھی نہیں ملے تھے پچھلے 5 6 سال سے, وہ بھی سارے گڈی اڑانے ہمارے پاس آ گئے. عید پہ نہیں آتے. عید پہ تو کئی بار کال بھی نہیں کرتا بندہ ان لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو پھر ایک اور بیماری ہے ہماری, فارورڈڈ میسیجز. آپ کو پتہ ہے پچھلے الحمدللہ تقریباً 8 9 سال 10 سال ہو گئے اب تقریباً, یہ 10واں سال ہے 2016 سے میں نے کبھی فارورڈڈ میسیج نہیں عید کا فارورڈ کیا, نہ رمضان کا. رمضان میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اپنی آپ کو رمضان مبارکباد رمضان کی خود ریکارڈ کی تھی. جی ایسے. اور عید کا بھی میسیج میں پرسنل ریکارڈ کرتا ہوں, میرے سٹکرز بھی میری تصویروں کے ہیں. اچھا سر, ایک اور کوشچن ہے, میں سوری ٹو کٹ یو آف. عیدی کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسلامک ہے, غیر اسلامک ہے, کیا اس کی ترویج دی جاتی ہے, یا یہ صرف انڈیا پاکستان کے اوپر ہی؟ حمزہ پہلی بات تو یہ یار کہ میں عالم نہیں ہوں, اس لیے میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. باقی سیکنڈ, عیدی دیں گے؟ عیدی لوں گا, میں خود لڑکا ہوں ہے وہ. میں تو اس کا جواب دیتا ہوں, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. وہ ہمارا ایک دوست تھا, ہم جب مسند دال میں تھے نا, فرسٹ ایئر میں جاتے تو کچھ لوگ ڈائریکٹ انٹرنس آتے تھے. تو وہ اب ایک کمرے میں نا وہ 3 انکل بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سارے لڑکے باہر کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یار اس میں لڑکا کون ہے. وہ ماشاءاللہ تینوں ہی ظاہر وہ انکل تھے, بڑی عمر کے لوگ تھے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ 2 انکل چلے گئے, تو ایک انکل بیٹھے ہیں. اب ہم میں سے ایک لڑکا جو نا وہ کہتا ہے یار میں پتہ کر کے آتا ہوں لڑکا کب آئے گا. گیا نوکی سے نوکا کے پوچھتا ہے انکل یہ لڑکے نے کب آنا ہے؟ کہتا ہے میں خود لڑکا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ بات ہی ہے, وہ ماشاءاللہ اس وقت ہی گرون اپ تھا, بیک شیو کرنا اور یہ وہ کرتا تھا. بہت ہی ہمارا پیارا دوست ہے اور بہت ہی انٹیلیجنٹ, جینیس. ٹھیک ہے. تو وہ بتانے کا مقصد ہے کہ میں خود لڑکا, میں تو عیدی لوں گا یار, میں دوں گا کیوں. مطلب اس کانسیپٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں جنیورسٹی کا کانسیپٹ ہے, پیار کا. دیکھو ہم صاحب, میں نے اگین کہا نا کہ میں عالم نہیں ہوں, اس لیے میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا. رائٹ. لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم اس کو ڈسکشن والا ہے. بھائی یار یہ پیار محبت کی چیزیں ہیں, بچوں کو تحفے تحائف دینے ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں کو تحفے تحائف, آپ ویسے نہیں دیتے. رائٹ. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اگین میرا ڈسکلیمر ہے یہاں پر, میں عالم نہیں ہوں, اس لیے کسی عالم سے اس کو ضرور ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک تو یہ تحفے تحائف دینا یہ تو اسلام میں بڑا انکریج کیا گیا ہے, ایک دوسرے کو بھائی چارہ بڑھانا, پیار محبت بڑھانا, بچوں کو جنرosity سکھانا. بچوں کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کس کے لیے کہ جی رمضان ختم ہوگا تو عیدی ملے گی. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. ان کا اشتیاق, ان کی شوق بڑھانا کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں عیدی مل رہی ہے. تو مطلب اس کے تو میرے نزدیک تو
اس میں ایسی کوئی مطلب ہم ہر چیز کے اوپر قدغن نہ لگا دینا یار. اچھا ان دا لاسٹ ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا. چاند رات کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں, اب بے شک عید کا دن ہے لیکن چاند رات ڈسکس ہو سکتی ہے, کہ ایک تو ملک پاکستان میں یہ جو 2 چاند کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ اصل کانسیپٹ ہے, سیاسی کانسیپٹ ہے. یہ اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سے نا ابہام پیدا ہوتا ہے, اور جس طرح بھی ہم نے رمضان بیٹھک میں سارا ابہام ہی تو دور کیا ہے, ہر چیز کے اندر ہم نے ابہام ڈالا. ٹھیک ہے حمزہ, لیکن دیکھو میری بات سنو, نہ میں عالم ہوں نہ میں سیاستدان ہوں, ٹھیک ہے, میرا کام یہاں پر جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے, رائٹ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عبدی ظنی والی حدیث ہے, تو میرا خیال ہے یار ہمیں حسن ظن یہ ہے کہ جس نے جس نیت سے بھی عید اپنی کی ہے, جس نے اپنے روزے رکھے ہیں وہ قبول ہیں. وہ اگر حکومت نے خراب کیا تو حکومت پہ جائے گا, وہ جس نے کیا, وہ یاد ہے آپ کو میں نے ایک قصہ سنایا تھا وہ ایک پنجابی والے پروگرام میں ہمارے میں, کہ وہ میں نے چھوٹے ہوتے وہ کہہ دیا وہ چاند چاند ہے, چاند ہے, رائٹ. بالکل ایسی. تو وہ اس کے اوپر جائے گا یار. میں یہ اللہ کے لیے, اس کا جواب یہ ہمیں اس کا حساب دنیا میں نہیں ملنا, نہ ہی ہم نے لینا ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کی ججمنٹ میں ہے. رہی سوال چاند رات کی, تو یہ شکرانے کی رات ہے, بالکل, ٹھیک ہے. ہم اس بیسیکلی یہ جو اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے. تو اگر وہ اعتکاف سے اٹھ کے کچھ اچھا کھا پی لیتے ہیں تو ہے. ہمارے یہاں تو ہلڑ بازی بدتمیزی, شور, بازاروں میں موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال لینا, ٹھیک ہے, جس طرح ہم وہ 14 اگست کو ایسے مناتے ہیں جیسے پتہ نہیں مادر پدر آزاد ہو گئے تھے ہم, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرا خیال ان پہ ہماری بات اس طرح سے بنتی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, کہتے سب ہیں, مانتا کوئی نہیں ہے. بالکل ایسی, کرتے سب, بالکل ایسی. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. عید کا یہ جو شو تھا اس کے اندر آپ نے جو سب سے اچھی بات بتائی نا, کہ ہم نے رمضان ختم ہونے کے بعد یہ نہیں سمجھ لینا عید تو اب تیاری ہے کہ تسلسل رہے, عبادات کا بھی, اخلاص کا بھی. ویورز, عید کے اس شو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ جو رمضان کی کنٹینیوٹی ہے, عبادات کی, اخلاص کی, اللہ کی جانب جڑنے کی, اس کو ہم نے آگے لے کے کس طرح چلنا ہے. اور جس طرح کہ مائنڈ انجینئر علی نے بار بار ایمفسائز کیا کہ آپ نے عید کے دن کو اپنے اگلے سال کی تیاری سے جوڑنا ہے. وہ تیاری کس چیز کی ہے؟ وہ ہے دین کی تیاری, وہ ہے اخلاص کی تیاری, وہ ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی تیاری. اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو مائنڈ انجینئر علی کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں دوبارہ کہنا چاہوں گا تمام اہل اسلام کو ہماری جانب سے بہت بہت عید مبارک.